هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، 8واں سبق۔ آج کے اس سبق میں ہم کچھ اور نیا سیکھیں گے۔ تو ہمارا آج کے سبق، ہم مفردات سے نکل چکے ہیں، اب مرکبات میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو ہم عربی زبان کے جملوں کو پڑھیں گے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے جملوں کو پڑھیں گے، یعنی کیسے چھوٹے چھوٹے جملے بنائے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارا سبق بڑھتے جائے گا، ہم بڑے بڑے مرکبات کو لکھنے اور بولنا سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو آج کا سبق جو ہے کچھ ایسا ہے کہ اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ابھی سے شروع سے لے کے ابھی تک، تو اس میں کی بہت سارے الفاظ اور بہت سارے مفردات کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انا ولدن، انا کے معنی میں، ولدن کے معنی لڑکا۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ اسمی خالدن، میرا نام خالد ہے۔ تو دیکھیے، اگر کسی عرب کے کسی آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم اس سے اپنا نام بتا سکتے ہیں۔ کہ ہم بتائیں گے کہ ہمارا نام کیا ہے، تو بولنا پڑے گا اسمی خالدن، میرا نام خالد ہے۔ انا ولدن، میں ایک لڑکا ہوں۔ اسمی خالدن، میرا نام خالد ہے۔ انت تلمیذ، تم ایک طالب علم ہو۔ انت کے معنی تم، اور تلمیذ کے معنی طالب علم۔ انت تلمیذ، تم ایک طالب علم ہو۔ اسمک ساجد، تمہارا نام ساجد ہے۔ تو یہاں دیکھیے، غور کیجیے، اسم کے معنی نام کے آتے ہیں، اور اس میں یا اگر لگا دیں گے تو وہ متکلم کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی بولنے والے کے لیے، اور اگر کاف لگا دیں گے تو خطاب ہو جاتا ہے، یعنی سامنے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، حاضر آدمی کے لیے۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس پر بھی غور کیجیے گا کہ کہاں جو ہے یا استعمال ہو رہا ہے، کہاں کاف استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، وہ ضمیر جو الگ سے ہو۔ اور انا انت یہ بھی ضمیر ہے، لیکن انا اور انت یہ ضمیر منفصل ہے، الگ، اور یا اور کافی جو ہے ضمیر متصل ہے، جو جملے لفظ کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ انا بنتن، تم ایک لڑکی ہو۔ میں ایک لڑکی ہوں۔ انا بنتن، میں ایک لڑکی ہوں۔ اسمی سلمہ، میرا نام سلمہ ہے۔ انتی تلمیذۃن، تم ایک طالبہ ہو۔ تلمیذۃن، طالبہ کہتے ہیں وہ لڑکی جو پڑھنے والی ہو، اس کو تلمیذۃن کہتے ہیں۔ انت تلمیذۃن، تم ایک طالبہ ہو۔ اسمکی سعاد، تمہارا نام سعاد ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے ضمیر متصل کا استعمال ہوا ہے، یا اور کاف، اور ضمیر منفصل کا بھی استعمال ہوا ہے، انا اور انتی۔ ہوا رجل، وہ ایک آدمی ہے۔ اسمہ ماجد، اس کا نام ماجد ہے۔ ہی امرأۃ، وہ ایک عورت ہے۔ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ ھذا ابن ماجد، یہ ماجد کا لڑکا ہے۔ ھذہ بنت ماجد، یہ ماجد کی لڑکی ہے۔ تو یہ سب الفاظ آ رہے ہیں جو ہم نے پڑھا، ابن اور بنت، یہ سب الفاظ پہلے آ چکے ہیں۔ ھذا والدی، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ ھذہ امک، یہ تمہاری والدہ ہیں، تمہاری ماں ہے۔ اسم الوالد ماجد، والد صاحب کا نام ماجد ہے۔ اسم الام زینب، ماں کا نام زینب ہے۔ اسم الابن خالد، لڑکے کا نام خالد ہے۔ اسم البنت سعاد، لڑکی کا نام سعاد ہے۔ تو یہ پورا ہوا ہمارا۔ اب آگے دیکھیے محادثہ، یعنی گفتگو، آپسی گفتگو کیسے کرنی ہے، تو اس کا ایک نمونہ دیا ہے، ڈیمو دیا ہے۔ دیکھیے اب سوال جواب ہے۔ من انت، آپ پوچھیں گے کسی سے، من انت، آپ کون ہیں؟
چھوٹا جملہ ہے لیکن بہت استعمال ہوتا ہے. من انت آپ کون ہیں, تم کون ہو. اور اگر بڑا آدمی ہے تو اسی کا ترجمہ کریں گے من انت آپ کون ہیں. من انت تم کون ہو, تو جواب میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک مثال کے طور پر اگر میں پڑھنے والا ہوں, طالب علم ہوں, تو میں جواب دوں گا انا تلمیذن, میں ایک طالب علم ہوں. دوسرا سوال مسمک, یہ دیکھیے یہ اصل میں ہے ما اسمک, لیکن اس کا حمزہ ساکت ہو جاتا ہے تو اس کو مسمک ہی پڑھتے ہیں. تو اگر کسی عربی آدمی سے ملاقات ہوئی اور ہمیں اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے, تو اس کو کیسے بولیں گے, مسمک, آپ کا نام کیا ہے. مسمک تمہارا نام کیا ہے. اسمی ساجدن, میرا نام ساجد ہے. مثال کے طور پر میرا نام ساجد ہے تو ہم بولیں گے اسمی ساجدن, میرا نام ساجد ہے. میرا نام اگر عبداللہ ہے تو بولوں گا اسمی عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے. میرا نام اگر زید ہے تو ہم بولیں گے اسمی زینب, میرا نام زینب ہے, میرا نام زید ہے. اور مؤنث ہے, کوئی عورت ہے تو اپنا نام بتائے گی اسمی زینب, اسمی فاطمۃ, اس طرح بولیں گے. من ھذا, یہ کون ہے. ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. مسمہ, اس کا نام کیا ہے. اسمہ راشد, اس کا نام راشد ہے. من ھذہ, یہ کون ہے. ھذہ یہ پہلے آ چکا ہے, مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی چھوٹی سی بچی ہے یا کوئی لڑکی ہے یا کوئی عورت ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ کون ہے, کہاں سے اس کا تعلق ہے, تو پوچھیں گے ہم من ھذہ, یہ جو لڑکی ہے, عورت ہے, یہ کون ہے. تو اب مثال کے طور پر اگر آپ کی بہن ہے تو آپ بولیں گے ھذہ اختی, یہ میری بہن ہے. مسمہا, اس کا نام کیا ہے. اسمہا سعاد, اس کا نام سعاد ہے. یہ ہو گیا. اب آتے ہیں ہم دوسرے اسی لائن میں, دوسرے جملے میں. من انت, آپ کون ہیں. انا مسلمن, میں مسلمان ہوں, میں ایک مسلمان ہوں. من ربک, آپ کا رب کون ہے. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, آپ کا دین کیا ہے. دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. من انتی, آپ کون ہیں, تم کون ہو. اگر کسی سامنے کوئی لڑکی ہے یا کوئی عورت ہے, کوئی خاتون ہے, ان سے ہم پوچھیں, ان کا ہمیں انٹروڈکشن لینا ہے, تعارف لینا ہے, تو ہم کہیں گے من انتی, آپ کون ہیں. مثال کے طور پر مسلمان ہیں, مسلمان جواب دے سکتی ہیں. انا مسلمۃ, میں ایک مسلمان عورت ہوں. من ربکی, آپ کا رب کون ہے. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینکی, آپ کا دین کیا ہے. دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اب آگے دیکھیے نیچے کچھ اور سوال ہے. این والدک, آپ کے والد صاحب کہاں ہیں. والدی فی السوق, میرے والد صاحب بازار کے اندر ہیں. اس کا نیچے آئیے. این امکی, آپ کی والدہ کہاں ہے. امی فی البیت, میرے والدہ گھر کے اندر ہیں. این اختکی, این اختک, آپ کی بہن کہاں ہے. اختی فی الحجرۃ, میری بہن کمرے میں ہے. حل اسمک سعاد, کیا تمہارا نام سعاد ہے. نعم اسمی سعاد, ہاں میرا نام سعاد ہے. حل انت سعاد, کیا آپ سعاد ہیں. نعم انا سعاد, ہاں میں سعاد ہوں, میرا ہی نام سعاد ہے. تو دیکھا آپ نے انہوں نے کیسے جملوں کا استعمال کیا, سوال ہے جواب کی روشنی میں. تو اسی طرح آپ بھی جملے بنائیے اور ان سب الفاظ کو استعمال کیجیے, اس کو الٹ پلٹ کیجیے اور جملے بنائیے. جتنا زیادہ سے زیادہ مشق کریں گے اتنا پختگی آتی جائے گی. اب آگے تمرین ہے, 2 تمرین ہے. ایک تمرین ہے, تمرین اول ہے اعلی ضمیر المجرور, ضمیر مجرور پر. تو ہم نے بتایا کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں. ایک ضمیر متصل جو جملے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے, اور ایک ضمیر منفصل جو جملے سے الگ ہوتا ہے. تو ضمیر متصل جو ہوتا ہے اس میں جو ہے کچھ ضمیر جو ہے مجرور ہوتا ہے. تو اسی ضمیر مجرور پر جو ہے کچھ انہوں نے جو ہے تمرین دکھائی ہے. یعنی اس پر اگر زیر دینے والا عامل آیا تو ضمیر مجرور ہو جائے گا. تو پہلے دیکھیے انا, انتا, انتی, ہوا, ہیا, یہ ضمیر
منفصل ہیں، یہ سب کے سب ضمیر منفصل ہیں. اور یا اور کاف اور کی اور ہو اور ہا یہ ضمیر متصل ہے جو جملے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے اس کو جملے میں استعمال کریں. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انا میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر منفصل ہے، اور یا یہ ضمیر متصل ہے، یہ بھی میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتا یہ ضمیر خطاب ہے، منفصل ہے، اور کاف یہ بھی ضمیر خطاب ہے، متصل ہے. انتی یہ ضمیر خطاب مؤنث کے لیے ہے، منفصل ہے، اور کی یہ ضمیر خطاب ہے اور مؤنث کے لیے ہے اور متصل ہے. ہوا ضمیر غائب ہے، منفصل ہے، اور ہیا یہ ضمیر غائب ہے، منفصل ہے. ہیا ضمیر غائب منفصل مذکر کی مؤنث کے لیے، اور ہا ضمیر غائب متصل مؤنث کے لیے. اب دیکھیے اس کو جملوں میں استعمال کر رہے ہیں. اسمی اسم جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، ایک اسم ہے، اور یا یہ ہے ضمیر ہے، ضمیر مجرور، ضمیر متصل ہے، اسی کے ساتھ جملے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، لفظ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. اسم کا یہ بھی جو ہے اسم جو ہے ایک اسم ہے، اور کاف جو ہے ضمیر ہے، ضمیر مجرور کہہ سکتے ہیں، اور یہ متصل ہے. اس طرح اسم کی، اسمہ، اسمہا یہ سب جو ہے ضمیر متصل ہیں اور ضمیر مجرور ہے جو جملے کے ساتھ لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کتابی، کتابو کا، کتابو کی، کتابو ہو، کتابو، کتاب ہوا، یہ سب کے سب بھی ضمیر مجرور ہیں. تو دیکھیے کتابی کے اندر یا ہے، کتابو کے اندر کاف ہے، کتابو کی کے اندر بھی کاف ہے، اور کتابو کے اندر ہو ہے، اور کتابوا کے اندر ہا ہے. تو انہوں نے یہ جو دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم مشق کریں، سمجھے بھی اور مشق کریں. تو اب اگر انہوں نے جیسے دو لفظ دیا ہے، اسم اور کتاب دیا ہے، تو ان دو لفظوں سے انہوں نے سب جملے بنائے، اسمی، اسم کا، اسم کی، اسمہ، اسمہا. اب ہمیں اس کے ساتھ اور بھی کچھ الفاظ لینا ہے اور اسی طرز پہ اپنانا ہے. جیسے ہم ایک قلم لفظ لے لیں تو قلمی، قلم کا، قلم کی، قلمہ، قلمہا. اس کے بعد جو ہے ابن لفظ لے لیں، ابنی، ابنو کا، ابنو کی، ابنہ، ابنہا. اب لفظ لے لیں ابوک، ابی، ابو کا، ابو کی، ابوہ، ابوہا. تو اس طرح جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں اس کو لیں، اور اسی طرز پہ جو ہے ہم اور الفاظ ضمیر مجرور کی مشق کرتے چلے جائیں. یہ تمرین ختم ہوا. اب دوسرے تمرین ہے تمرین نمبر 2، اعادۃ المبتدئات. جو ہم نے مبتدا پڑھا ہے پہلے اس پر مشق ہے. مبتدا کہتے ہیں کلام جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے، جملے کی دو قسمیں جب آپ علم نحو پڑھیں گے، گرامر پڑھیں گے، تو وہاں جملے کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. تو جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتا ہے. تو دیکھیے انہوں نے تمرین نمبر 2 کے اندر جتنے مبتدا ہم نے پڑھے شروع سے لے کے پہلے سے وقت سے لے کے اب تک ہم نے جتنے مبتدات پڑھے ہیں اس کو انہوں نے یہاں ذکر کر دیا. اور تمرین نمبر 3 کے اندر جو ہے جتنے ہم نے خبر پڑھے ہیں ان سب خبر کو جو ہے انہوں نے جمع کر دیا. اب یہاں پر جو ہے ہمیں دو کام کرنا ہے. ایک تو ان مبتدا اور خبر کو صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کون سا مبتدا کس خبر کے ساتھ لگے گا اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس میں سمپلی یہ صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ اگر مبتدا خبر مبتدا ہے تو اگر مبتدا جو ہے مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گا، اور اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گا. تو سب سے پہلے ہم جو ہے پڑھ لیتے ہیں صحیح صحیح اعراب کے ساتھ مبتدا بھی پڑھ لیتے ہیں اور صحیح صحیح اعراب کے ساتھ خبر کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم چند الفاظ کو لے کر دکھائیں گے کہ کون سے الفاظ کے ساتھ کون سا مبتدا لگے، کون سے مبتدا کے ساتھ کون سا خبر لگ سکتا ہے، اس کو ہم دکھائیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. تمرین نمبر 2، الفصل، المنزدۃ، الباب، النافذۃ، السبورۃ، التلمیذ، المدرس، الکتاب، القلم، المدرس، الورق، الکراسۃ، البیت، الحجرۃ، السریر، المکتب، الکرسی، الفراش، المطبخ، الحمام، الستارۃ، الشجر، الغصن، الفاکہۃ،
الابو، الام، الاخو، الاخت، الابن، الولد، البنت. اور اس کے بعد خبر کو پڑھیں گے. صغیر صغیرۃ، کبیر کبیرۃ، طویل طویلۃ، قصیر قصیرۃ، جدید جدیدۃ، قدیم قدیمۃ، جید جیدۃ، ردیء ردیۃ، مسرور مسرورۃ، نشیط نشیطۃ، قوی قویۃ، ضعیف ضعیف ضعیفۃ، سمین سمینۃ، ہزیل ہزیلۃ، مسلم مسلمۃ، حاضر حاضرۃ، غائب غائبۃ، واقف واقفۃ، غاضب غاضبۃ. اب ہمیں مبتدا خبر استعمال کرنا ہے. جیسے الفصل یہ مبتدا ہے اور مذکر ہے، تو اس کے لیے ہمیں خبر ہی مذکر استعمال کرنا پڑے گا. جیسے الفصل صغیر، درسگاہ چھوٹا ہے، چھوٹی کلاس روم چھوٹا ہے. المنضدۃ یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے خبر بھی ہمیں مؤنث استعمال کرنا پڑے گا. تو المنضدۃ صغیرۃ لگا سکتے ہیں، لیکن المنضدۃ صغیر بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. الباب مذکر ہے تو اس کے لیے خبر ہی مذکر استعمال کرنا. مثال کے طور پر الباب کبیر بول سکتے ہیں، لیکن الباب کبیرۃ بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو یہی چیز آپ کو دیکھنا ہے. اس میں سے ایک کاپی لے لیں اور ایک مبتدا ایسے لیں اور دیکھیں کہ مبتدا کے آخر میں گولتا یا نہیں ہے. اگر گولتا ہے تو اس کی خبر بھی جو ہے گولتا کے ساتھ آئے گی، اور اگر جو ہے مبتدا کے آخر میں گولتا نہیں یعنی مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے، تو خبر بھی مذکر آئے گی. تو اس طرح آپ جو ہے مبتدا اور خبر کو ایک کاپی پہ لکھ کر بنائیں اور مشق کریں.